نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود و سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے اس بیان کا عنوان ہے بھاگ سموگ بھاگ، سموگ بھگانے کا قرآنی نسخہ۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سموگ کا مسئلہ بڑا سیریس صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ہر چیز بند ہو رہی ہے، سکول بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند، بھٹے بند، بھٹوں کی چمنیاں بند، مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے بند، جو نہ بند کرے وہ بند، اس طرح کا مسئلہ کھڑا ہے۔ اور یہ مسئلہ کسی وجہ سے ہے؟ سموگ کی وجہ سے۔ یہ جو محترمہ سموگ صاحبہ ہے، اس کے بارے میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھانا ہے۔ ایک ہوتی ہے سموگ اور ایک ہوتی ہے دھند۔ سموگ اور دھند میں کیا فرق ہے، پہلے اس بات کو سمجھیں۔ آخر میں ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ بتائیں گے، آپ کو، انتظامیہ کو، حکمرانوں کو ایسا نسخہ بتائیں گے، قرآنی نسخہ، جس سے سموگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ سموگ کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی تعلیمی ادارے بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کوئی محکمے بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن مختلف بڑے شہروں میں لگانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی، اور نہ ہی مصنوعی بارش برسانے کی ضرورت پڑے گی۔ سموگ اس زہریلی فضا کے دھوئیں کو کہتے ہیں جو کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ صبح صبح یا کبھی دوپہر کو بھی اس کا حملہ ہوتا ہے، کبھی شام کو۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو فوراً آپ کو اپنی ناک میں، آنکھوں میں دھواں سا گھستا محسوس ہوتا ہے، آنکھوں میں مرچیں سی لگ جاتی ہیں، اور بڑا برا فیل ہوتا ہے، نزلہ لگ جاتا ہے، زکام لگ جاتا ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، سانس کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، دمے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح سانس کی نالیوں میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو زہریلا کالے رنگ کا مواد فضا میں بکھرا ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ دھند کی طرح لگتا ہے، لیکن وہ دھند نہیں ہوتا، وہ ایک زہریلا دھواں ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ سموگ۔ وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے بندے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یکدم باہر نکلتا ہے تو بڑا زہریلا سا لگتا ہے، بندے کی طبیعت اس سے خراب ہوتی ہے۔ یہ سموگ ہے۔ اور ایک ہوتی ہے دھند۔ دھند کا تو ہمارا پرانا ساتھ ہے، یہ سموگ اچانک آئی ہے۔ یہ سموگ کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، اس کے بھی بڑی وجوہات ہیں، لیکن دھند ہمارے ساتھ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ دھند بیچاری کچھ نہیں کہتی، صحت کو تباہ نہیں کرتی۔ یہ ہوتی ہے سفید رنگ کی یا ہوتی ہے پیلے رنگ کی۔ یہ ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے، ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، کوئی آنکھوں میں اور اسی طرح ناک میں، اسی طرح منہ میں یہ کوئی برا اثر نہیں ڈالتی، اور نہ بندے کو زہریلا پن محسوس ہوتا ہے۔ آپ روزانہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جب صبح کے وقت آپ اٹھے باہر نکلے، اگر آپ کو زہریلا پن سا محسوس ہو رہا ہے ناک میں، آنکھوں میں، منہ میں،
زہریلا سا دھواں گھستا ہوا نظر آئے اور آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ سموگ ہے۔ اور کبھی یکدم سموگ اڑ جاتی ہے جو کالے رنگ کی ہوتی ہے، سفید رنگ کی دھند یا پیلے رنگ کی دھند آ جاتی ہے جس میں صرف ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آپ چاہے ماسک لگائیں نہ لگائیں وہ آپ کو زہریلا پن محسوس نہیں ہوتا، نہ ناک میں، نہ آنکھوں میں، اور نہ ہی منہ کے اندر۔ تو یہ ہوتی ہے دھند۔ تو دھند کا تو ہمارا پرانا ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ چلے آ رہے تھے، لیکن یہ اچانک ایک آفت اور مصیبت آئی ہے سموگ، جس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں، جس کی وجہ سے حکومتیں بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، یہ مختلف طریقے اختیار کرتی ہیں، یہ ادارہ بند، وہ ادارہ بند، تعلیمی ادارے بند، شادیاں بند۔ اب تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ 3 مہینے کے لیے شادیاں بند، جو نہ بند کرے اس کو کرو بند۔ تو یہ سلسلہ، جرمانے وغیرہ وغیرہ سلسلے چل رہے ہیں۔ تو حکومت کا کہنا یہ ہے، پہلے میں حکومت کا موقف اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر میں قرآن و حدیث کا موقف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حکومت کہتی ہے کہ اصل میں یہ جو دھواں ہوتا ہے زہریلا سا، یہ بھٹے کی چمنیوں سے آتا ہے، بھٹوں سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب گیدرنگ ہوتی ہے، بڑی بڑی اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں بچے نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ بڑھتا بھی ہے اور بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں جب فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے، جب فصلوں کی کٹائی کے بعد فصلوں کو جو کچرا سا بچ جاتا ہے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، بڑا دھواں یکدم آسمان کی طرف جاتا ہے اور وہ سموگ بن کے چھا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی فیکٹریوں سے جو دھواں نکلتا ہے کالے رنگ کا، یہ فضا کے اندر ایک زہریلی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سموگ کا ماحول بن جاتا ہے، اور وہ پھر ناک، کان اور آنکھوں کو بڑا متاثر کرتا ہے جس سے کئی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ بلکہ ہمارے حکمرانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں بھارت سے، انڈیا سے رابطہ کرنا چاہیے، وہ چونکہ فصلیں زیادہ جلاتے ہیں، ادھر کی آب و ہوا ادھر بھی اس سموگ کو لے آتی ہے، اور ہندوستان کی وجہ سے پاکستان کو بھی یہ سموگ کا زہریلا پن بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر اسباب جس کی وجہ سے بڑا سخت لاک ڈاؤن بھی کیا جاتا ہے اور ادارے بند کیے جاتے ہیں، اور جو ہے مختلف قسم کی تجاویز ہوتی ہیں کہ یہ کام کریں تاکہ کام کم ہو جائے۔ حتیٰ کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس کا متاثر ہوتے ہیں اسپیشل بچے، یہ جو خصوصی بچے ہوتے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن کے جو ادارے، مثلا گونگے بہرے بچے، اپاہج بچے، یہ اس کا پہلا ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے بند کیے گئے، اس کے بعد اب سب کا نمبر لگ گیا ہے، سب کی باری آ گئی۔ تو جب تک یہ سموگ ختم نہیں ہوگی تو پھر یہ لاک ڈاؤن بھی اور یہ جو سختی ہے یہ بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، وہ آپ سب کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب حکومت کہتی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ کہ اکیلے اکیلے رہو، دور دور رہو، اور گیدرنگ نہ کرو، اجتماعات نہ کرو، اکٹھے نہ رہو۔ اس سے سموگ کے اندر کمی بھی واقع ہوتی ہے اور بیماریوں سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ اس سے بھی ایک علاج کا طریقہ ہے، اور کئی دیگر تجاویز میڈیکل کی روح سے وہ بیان کی جاتی ہیں، ان کو استعمال کرو۔ ماسک لگا کے رکھو، احتیاط کرو، گھر کے اندر بند ہی ہو کے رہو، زیادہ باہر نہ نکلا کرو۔ جس طرح مسٹر کرونا آیا تھا، اور مسٹر کرونا نے کس طرح تباہی مچائی تھی اور کس طرح ہلا گلا مچ گیا تھا اور کیا کیفیت ہوئی تھی۔ اب کرونا کی حقیقت کیا ہے؟ ہم الحمدللہ اس دور کے اپنے بیانات میں کرونا اور اس کی حقیقت کو بیان کر چکے ہیں، اور کرونا کا جو علاج ہے وہ بھی رسول پاک کے فرمان سے ہم نے بیان کیا تھا۔ اگر وہ پیارے نبی کا فرمان اپنا لیا جائے تو کرونا کیا، کرونا کی ماں بھی بھاگ جائے گی، کرونا وجود میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ چونکہ یہ کرونا کیا تھا کہ ایک دوسرے سے ٹچ ہو جائیں، ساتھ لگ جائیں، یہ سانس کے ذریعے، ہوا کے ذریعے ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے، اور پھر دور دور بھاگتے تھے، سلام بھی نہیں لیتے تھے، کوہنیوں سے سلام کا سسٹم شروع ہوا، اور پھر دور دور رہنا، دور سے ہی سینے پر ہاتھ رکھنا کہ تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، زیادہ قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، اور کس طرح دکانداروں پر معاملات، کتنا کرونا تو ایک عالمی مسئلہ تھا، آپ نے دیکھا۔ ہم نے الحمدللہ بخاری شریف کی ایک ہی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا علاج تجویز کیا تھا۔ اگر حکمران وہ اپنا لیتے
تو پھر انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا. چونکہ اس مسئلے کی بنیاد کیا تھی؟ میرا کرونا موضوع نہیں ہے، چلو یہ بات آ گئی تو تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. میرا آج کا موضوع ہے زہریلی سموگ اور اس کا خاتمہ کرنے کا قرآنی طریقہ کار، کہ قرآن کے ذریعے ہم اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں. اور بالکل مفت، حکومت کے لیے بنایا نسخہ، مفت کا نسخہ استعمال کریں، دنیا میں کامیاب ہوں، آخرت میں کامیاب ہوں، کروڑوں روپے مصنوعی بارش پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. کرونا کا ایک علاج تھا. کرونا چونکہ ایک بندے سے دوسرے کو چمٹتا ہے، یہ کہنا تھا میڈیکل سائنس کا، یہ کہنا تھا ڈاکٹروں کا، یہ کہنا تھا محترمہ اقوام متحدہ کا. اقوام متحدہ جو سارے ملکوں کی ایک انجمن ہے، جس کو انجمن اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، اس نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا کہ کرونا آ گیا ہے، بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ. پھر ہر ملک کو یہ آرڈر آیا، کسی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پھر پابندیاں، پھر ماسک، پھر سب کچھ. وہ سلسلے، جس بیچارے کو کرونا نہیں تھا وہ دور دور سے، شہر سے دور رہتا تھا، اسپتالوں سے دور رہتا، کوئی مجھے پکڑ کے ہی نہ لے جائے. ان دنوں جنا اسپتال کے اندر ایک بندے کو زبردستی پکڑ کے لے گئے کہ بھائی کرونا آ گیا ہے، آپ ادھر کدھر بھاگے پھر رہے ہیں. اس کو جا کے اسٹریچر پر لٹایا. اس نے بڑا کہا کہ مجھے کرونا نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے چھوڑ دے، لیکن نہیں مانے. اس کو جا کے لٹا دیا. وہ جیسے اس کو موقع ملا وہ بیڈ سے اٹھ کے بھاگ گیا. وہ آگے اور پولیس پیچھے پیچھے. بھائی آپ کو، بھائی مجھے کوئی کرونا نہیں، مجھے بھاگنے دو، مجھے جانے دو. یعنی بیمار نہیں مان رہا تھا کہ میں بیمار ہوں، لیکن اسے منوایا جا رہا تھا آپ بیمار ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا. بہرحال یہ سلسلہ کہتے ہیں یہ موذی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. یہ تھا مسئلہ. آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا ساری بات کا. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس وقت بیان کی تھی جو بخاری شریف کے اندر اور تقریباً حدیث کی ساری اہم کتابوں کے اندر وہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا ادوا. کیا فرمایا تھا؟ یہ جملہ یاد کر لیں، لا ادوا. یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس میں پورے کرونا کا علاج موجود تھا. لا ادوا یہ ہمارے پیارے نبی کا ایک ہی جملہ تھا. اگر ہم اور ہمارے حکمران اس کو لے کے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے تو کرونا باقی دنیا میں تو نظر آتا، لیکن پاکستان میں نظر نہیں آتا، اور اسلامی ممالک میں نظر نہیں آتا، مسلمانوں میں نظر نہ آتا. صرف اپنے پیارے نبی کے حدیث کا ایک جملہ اس پر عمل کر لیتے. وہ جملہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا. اس کا ترجمہ ہے کہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو نہیں لگتی. بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو نہیں لگتی. جس کو بیماری لگتی ہے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے لگتی ہے. ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بیماری شفٹ نہیں ہوتی. یہ کس نے فرمایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. انہوں نے فرمایا لا ادوا، بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو نہیں لگتی. باقی کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرے جائز ہے. کسی کو اس طرح ہو جائے، کسی کو ہو ہی گیا، لو جی مجھے تو ہو گیا ہے، ایسے بندوں کے لیے کہا گیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور ایسے مریضوں سے جن کے اوپر آپ کو یہ شک ہے آپ دور رہ لیں. لیکن قانون اصل یہ نہیں، یہ احتیاطی تدابیر ہے. قانون اصل کیا ہے کہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو نہیں لگتی. آپ بتائیں اس بات پر عمل کریں تو کرونا ختم. نہ ڈر نہ خوف، کچھ بھی نہیں تھا کہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو نہیں لگتی. جب بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو نہیں لگتی تو کرونا کا سارا بھٹا بیٹھ جاتا. سارا سسٹم اس پر تھا کہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو لگتی ہے، کرونا ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، لہذا بھاگ جاؤ ایک دوسرے سے دور دور، صف کھلی کر کے صف نماز پڑھو، آگے پیچھے ہو جاؤ. کتنا افراتفری مچی، لیکن ایک ہی حدیث پر عمل کر لیا جاتا تو الحمدللہ یہ نوبت نہ آتی. اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، اپنے پیارے نبی پر پختہ یقین ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. میں نے الحمدللہ اس وقت بھی یہ بات کی تھی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کرونا ایک آدمی سے دوسرے کو لگتا ہے یا کوئی بھی بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو لگتی ہے، مجھے اپنے پیارے نبی کے اس فرمان پر پورا یقین ہے اور پختہ یقین ہے. آپ کرونا کے سارے مریضوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لیں، مجھے ان کے درمیان پھینک دیں اور مجھے کرونا لگوا کے دکھائیں، آپ میں آپ کو مان جاؤں گا.
ایک مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے. نبی کا جب فرمان آ گیا بات ختم ہو گئی. آپ سارے اسٹیڈیم کے اندر کرونا کے مریضوں کو جمع کریں اور ہم انشاءاللہ سب سے مصافحہ کریں گے, سب سے سلام لیں گے, سب سے معانقہ کر کے جب بھی پا کے ملیں گے, کیونکہ ہمارے پاس نبی کا فرمان ہے کہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو نہیں لگتی. یہ میڈیکل سائنس نے یہ پروپیگنڈا کیا اور اس کے پاس بھی کوئی مستحکم دلائل موجود نہیں. یاد رکھیں, نبی کی بات سے بڑی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ جب نبی کے فرمان پر اتنا پختہ یقین ہو تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا, بلکہ جو زیادہ بھاگتے تھے, زیادہ بیمار ہوتے تھے, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کیا, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو یہ پختہ یقین ہونا چاہیے. لیکن جن بندوں کو شک کی بیماری لگی ہو ان کو بہتر ہے دور دور ہی رہیں, کیونکہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو گیا ایسا ویسا اللہ کی طرف سے انہوں نے الزام اسی پر لگانا ہے. دیکھو جی میں فلاں کے پاس بیٹھا, فلاں کے پاس بیٹھا, فلاں کو ٹچ کیا. تو ایسے جو کمزور ایمان والے ان کو چاہیے کہ احتیاط فرمائیں. جنہوں نے بعد میں شک میں ہی پڑنا ہے ان کے لیے احتیاطی تدابیر ہے. تو یہ تو تھا اس حوالے سے ایک بات. یہ تو پیارے نبی کے فرمان سے نسخہ الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور اب بھی بیان کرتے ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سموگ کا. یہ جو سموگ آج کل چھائی ہوئی ہے, حکمران بھی گھبرائے ہوئے ہیں اور زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. عوام کم گھبرائی ہے, حکمران زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. زیادہ سے زیادہ حکمرانوں نے اس کا علاج کیا تجویز کیا ہے کہ مصنوعی بارش برسائی جائے. لاہور کے اندر پہلے بھی اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے بارش برسائی جائے. اب کتنے علاقے پر, پورے لاہور پر بھی بارش برسانے پر اربوں روپے خرچہ آ جاتا ہے. ایک علاقے پر, ماڈل ٹاؤن پر, گلبرگ پر یا مختلف علاقوں پر ایک علاقے پر برسا کے چیک کرتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور اب پھر اس کی تیاری کر رہے ہیں. لاہور کے اندر, راولپنڈی کے اندر اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے. اور راولپنڈی اور لاہور کے بھی ایک علاقے پر مجھے بتائیں اگر مصنوعی بارش سے ہی یہ کام ختم ہوتا ہے تو پھر آپ ایسے کہ پورے ملک کے اوپر بارش برسائیں تاکہ دیہاتی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے, بیچارے گاؤں والوں کا, اور شہریوں کو بچانا آپ نے. ہم بستی سلامت پور والے مار گئے پھر کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے لیے بھی کوئی بندوبست کرے کہ ہیلی کاپٹر ادھر بھی بھیج دیں اور جو ہے ادھر بھی بارش برسا کے جائے, کم از کم ہم سموگ سے تمہاری جان چھوٹے. حکمرانوں کے پاس اتنی معیشت مضبوط نہیں کہ سارے ملک کے اوپر مصنوعی بارشیں برسا سکیں. بس کہیں کہیں وہ برسائیں گے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن یہ پتہ چل گیا, ایک بات کا پتہ چل گیا کہ مصنوعی بارش سے آج کی سائنس کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ سموگ کا خاتمہ ہوتا ہے. سموگ کا خاتمہ ہوتا ہے مصنوعی بارش سے. پتہ چلا جب مصنوعی بارش سے سموگ کا خاتمہ ہوتا ہے تو جو اصلی بارش ہے اس سے تو زیادہ سموگ کا خاتمہ ہوگا کہ نہیں بولے. جب ایک مصنوعی بارش ہے, ادھر ادھر سے پانی بھرا اور ہیلی کاپٹر کے اندر لوڈ کیا, اس کو بارش کے انداز میں برسایا, جب اس سے سموگ ختم ہوتی ہے جو قدرتی بارش ہے, اصلی بارش ہے, اس سے تو ضرور سموگ ختم ہوتی ہے. وہ تو تھوڑی سی بارش ہی کافی ہوگی. جب ایک مصنوعی اور جعلی بارش جو بارش ہوتی نہیں اسی دریاؤں کے, سمندروں کے پانی کو برسایا جاتا ہے تو اس سے اگر سموگ ختم ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زہریلا دھواں جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان ایک چادر سی تان لیتا ہے, صبح دوپہر شام تک یہ چھایا رہتا ہے کالے رنگ کا. اوپر سے بارش برسے گی, اس کی جو طے ہے وہ ٹوٹے گی, اس کا جو جالا اور حالا ہے وہ ٹوٹے گا اور یہ بکھرے گی, اور اس طرح سموگ کا خاتمہ ہوگا. سموگ ختم, بیماریاں ختم. یہ ہے حکومت کا کنسیپٹ. تو یہ تو حکومت اللہ کا شکر ہے مان گئی ہے کہ مصنوعی بارش سے جو یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے, سموگ کا خاتمہ ہوتا ہے. لیکن یہ بڑا مہنگا نسخہ ہے. ہم آپ کو ایک سستا سا نسخہ بتائیں گے حکمرانوں کو, اور ہم سب کے لیے وہ نسخہ ہے, وہ قرآن کا نسخہ ہے. مفت میں سموگ کا خاتمہ. صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے. وہ ایک کام کیا ہے؟ پہلے وہ کام سن لیں. وہ کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بیماریاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہاں میں سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گا کہ اکثر کافر ملکوں میں جی فضا بڑی خوبصورت ہے, بڑی شاندار ہے, انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فضا پر قابو پا لیا ہے, وہاں سموگ نہیں ہوتی. ہم بیچارے غریب سے ملک ہیں, ترقی پذیر ملک ہیں, ہم سے یہ دھواں سنبھالا نہیں جاتا, اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا, تو ہمارے اوپر جو ہے سموگ آ جاتی ہے. اس لیے دوسرے ملکوں سے مدد مانگتے ہیں, یار کوئی ہیلی کاپٹر بھیجو, کوئی سائنسدان بھیجو, کوئی انجینئر بھیجو تاکہ بارش برسے, ہمارا بھی سموگ کا خاتمہ ہو. آپ تو ترقی میں کافی آگے نکل گئے, ہم ترقی میں کافی پیچھے رہ گئے. ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور بارش برسائیں اور اس زہریلی سموگ کا خاتمہ کریں.
تو میں اسباب کے درجے میں منع نہیں کر رہا، اسباب کے درجے میں تدابیر اختیار کرنا جائز ہے، اسلام کے مطابق ہے۔ اسباب جو بیان کیے جا سکتے ہیں وہ بھی تصویر کا ایک رخ ہے، ہو سکتے ہیں وہ بھی، اور جو علاج تجویز کیا جا رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے کو اور طرح سے ڈیل فرماتا ہے اور مسلمانوں کے معاملے کو اور طرح سے ڈیل فرماتا ہے۔ یہ کافروں کی ترقی، چمک دمک جی، فضا بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس چیز کو ڈھیل قرار دیتا ہے کہ میں کافروں کو دنیا میں ڈھیل دے رہا ہوں، چند روزہ زندگی کے مزے اڑا لیں، ان کو میں ڈھیل دے رہا ہوں، انہوں نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا، اسلام کے سامنے نہ جھکے، تو آخرت میں ان کے لیے ہم نے اعدت للکافرین، جہنم کو سپیشل طور پر کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور جہاں تک مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماریاں بھیجتا ہے، کوئی آزمائشیں بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اگر مسلمان صبر کر جائیں، شکر کر جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیاوی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ان کے لیے آخرت کے انعامات کا بھی اعلان فرما دیتا ہے۔ یہ کافروں اور مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کا اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ 25ویں سپارے میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہمیں یہ بات نہ ہوتی کہ تم سب کے سبھی کافر ہو جاؤ گے تو ہم کافروں کے گھروں کی سیڑھیوں کو، چھتوں کو، صحنوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ اگر ہر طرف سونا چاندی، اب تھوڑا سے کافر ہم سے ترقی میں زیادہ آگے، کوئی دو چار چیزیں انہوں نے زیادہ بنا لی ہیں، اب ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو یہ حال ہے، یورپ بڑا ترقی کر گیا ہے، سارے یورپ میں بھاگ رہے ہیں، کوئی امریکہ میں بھاگ رہا ہے۔ اگر سب سونا چاندی، ان کے گھر، سب کچھ ان کے پاس مال و دولت چلا جاتا، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہ رہتا سوائے ایمان کے، تو مسلمان ایمان پہ قائم رہ جاتے؟ نہ رہتے۔ تھوڑی سی دنیا کا فرق آ جائے تو ایمان چکرا جاتا ہے، اور یہ حالت ہو جاتی ہے ایمان بیچنے پہ ہیں سب تلے ہوئے، لیکن ریٹ اچھا مل جائے۔ اب یہ صورتحال ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی کافروں کو دے دیتا تو مسلمانوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا، اس لیے اللہ نے تھوڑا سا زیادہ دیا تو ہے لیکن بیلنس بہرحال رکھا ہے تاکہ مسلمان صبر کر کے جنت کے مالک بن جائیں اور یہ اترائیں، مزید اترائیں، اور یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں، چونکہ انہوں نے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں پڑھا۔ یہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے۔ اب میں آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ اس سموگ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں مفت قرآنی نسخے کے ذریعے۔ وہ یہ جو اصل نسخہ ہے، حکمران اس پر عمل کریں۔ پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے بولے؟ 77 سال۔ کتنے سال؟ 77 سال۔ جب ہم نے پاکستان کو بنایا تھا ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام نافذ کریں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا پاکستان میں لا الہ الا اللہ یعنی قرآن پاک کا نظام اور محمد الرسول اللہ یعنی سنت کا نظام مکمل طور پہ نافذ ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ پتہ چلا ہم نے بحیثیت قوم جھوٹ بولا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، معاہدوں کو، عہد کو پورا کرو، قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا تم نے مانگ مانگ کر ہم سے ایک ملک حاصل کیا تھا، پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، سایہ خدائے ذوالجلال، ایک ملک حاصل کیا تھا، اس میں کیا تم نے میرا دین نافذ کیا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ بہرحال 77 سال جیسے گزرنے تھے گزر گئے۔ پاکستان بیچارہ ابھی ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں نہیں۔ ہماری معیشت کمزور، آپس کی لڑائیاں، صوبہ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں، صوبہ بلوچستان کو دیکھ لیں، دونوں میں عدم استحکام ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہے، ادھر سے بھی اللہ اکبر ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ اس لیے اولاد بھی، املاک بھی اور دیگر چیزیں بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مسلمان کو اللہ اکبر کہہ کے مار رہا ہو، یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ بولے فتنہ ہے۔ تو یہ فتنے ان سب کے خاتمے کے ایک ہی طریقے، سموگ تو بیچاری چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی، یہ تو کوئی اس نسخے کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ وہ طریقہ کار آخر مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران، صدر، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، سارے وزرائے اعلیٰ، سارے گورنر، پوری انتظامیہ، ساری فوج، ساری پولیس، ہم سب مسلمان، سب علماء، سب پیر اور سارے مسلمان، سارے عوام پاکستان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کریں
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی قوم کو اس بات پر آمادہ کریں. ٹی وی چینلوں کے اوپر وزیر اعظم سامنے آ کر، صدر سامنے آ کر، حکمران سامنے آ کر کریں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنی ہے. مصنوعی بارش سے آپ کی سبق بھاگ رہی ہے، اصلی بارش مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا اگر سارے کے سارے توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ گناہ اجتماعی ہے. اگر گناہ انفرادی ہو تو توبہ بھی انفرادی ہوتی ہے، اگر گناہ اجتماعی ہو تو توبہ بھی اجتماعی ہوتی ہے. ہم نے بحیثیت مجموعی اجتماعی گناہ کر رکھے ہیں. اللہ معافی دے، روزانہ غیر اسلامی قانون بن رہے ہیں. میں ان کی تفصیل میں جاؤں گا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. روزانہ جج، سپریم کورٹ اپنی مرضی کے قانون، قرآن و سنت کے خلاف قانون بنا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سموگ نہ آئے، سمجھتے ہیں کہ آپس کی لڑائیاں نہ ہو، سمجھتے ہیں کہ امن ہو جائے گا، سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر جائے گا، سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی قیادت کے قابل ہو سکے گا. نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہوگا. حکمرانوں ایسا نہیں ہوگا. آپ جتنا مرضی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کر لیں، اقوام متحدہ کے، امریکہ کے جتنے مرضی بڑے غلام بن جائیں، آپ کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ کے غلام نہیں بنیں گے. ایک تو قوم بحیثیت مجموعی توبہ کرے، استغفار کرے. جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. 6 سپارے میں اللہ فرماتا ہے اگر تم اس دین پر عمل کرو جو دین میں نے تمہارے لیے اتارا ہے تو زمین و آسمان کے خزانے میں تمہارے لیے کھول دوں گا. زمین و آسمان کے خزانے میرے بھائیوں، خزانے سارے زمین میں چھپے ہوئے ہیں، کچھ آسمان میں چھپے ہوئے ہیں. آسمان سے بارش کی شکل میں، دیگر اشکال میں خزانوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. اور زمین میں آج دنیا جو امیر بنی ہے کیسے بنی ہے؟ تیل کے ذریعے، پٹرول کے ذریعے، ڈیزل کے ذریعے، دیگر دھاتوں کے ذریعے، معدنیات کے ذریعے دنیا امیر بن رہی ہے. سارے ممالک کو دیکھ لیں، ساری دنیا تیل پہ چل رہی ہے. تیل ختم، پوری دنیا کا پہیہ جام. ربڑ ختم، پوری دنیا کا پہیہ جام. کسی کے پاس ربڑ کا خزانہ ہے، کسی کے پاس تیل کا خزانہ ہے، کسی کے پاس پیٹرول کا خزانہ ہے، اور ہمارے پاس خالی خزانہ ہے. تو اگر یہ خزانہ بھرنا ہے، یہ زمین کی نعمتیں، اور ہمارا پاکستان بھرا پڑا ان چیزوں سے، لیکن لڑائیوں کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو رہا. شمالی وزیرستان، یہ پورا صوبہ خیبر پختونخوا ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن لڑائی ہے وہاں آپس میں، گتھم گتھا ہے. کوئی بلوچی ہونے کے ناطے لڑ رہا ہے، کوئی پٹھان ہونے کے ناطے لڑ رہا ہے، کوئی پنجابی ہونے کے ناطے لڑ رہا ہے، کوئی سندھی ہونے کے ناطے لڑ رہا ہے. قومیت کے نام پر، رنگوں کے نام پر ہم لڑ رہے ہیں، زبانوں رنگوں کے نام پہ لڑ رہے ہیں. اور ہم نے یہ ملک زبانوں، قوموں، پٹھانی، سندھی، ہندی، پنجابی کے نام پہ حاصل کیا تھا؟ نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر. چاہے کوئی سندھی ہے، چاہے کوئی پنجابی ہے، چاہے کوئی بلوچ ہے، چاہے کوئی پشتو ہے، چاہے کوئی پٹھان ہے، چاہے کوئی پشتون ہے، لیکن سب نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ایک ہی کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. یہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، جو مصور پاکستان، جنہوں نے قوم کو پاکستان کا تصور دیا. ایک پنو خدا کے سامنے سر کو جھکا لیتے تو اچھا تھا، نبی کے نام پر گردن کٹا دیتے تو اچھا تھا. مسلمانوں، تمہیں اس فرقہ بندی نے مٹایا ہے، اگر ایک راہ تم اپنی بنا لیتے تو اچھا تھا. ایک راستہ، ایک قوم، ایک ملت، مسلمان ملت ہم سب کو بننا ہوگا. آپس کی لڑائیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. بلوچستان میں تباہی کیوں آئی ہوئی ہے؟ بلوچی اور پنجابی کے نام پر. صوبہ خیبر پختونخوا میں لڑائی کیا ہے؟ اسی نام پر. یہ جو وسائل ادھر پڑے ہوئے معدنیات ہیں یہ ہماری ہیں، ہم نے پاکستان کو نہیں دینی. اسی نام پہ لڑائی ہو رہی ہے. آپ پوچھ لیں ہماری افواج سے، انتظامیہ سے، حکومت سے. ابھی ISPR کا بیان آیا ہے جس میں وہ فوج کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے رہے. جو وہاں معدنیات ہے وہ تب نکلے گی جب امن آئے گا. سارا کام امن سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن قائم کر دے. امن آ جائے اور اصل بات توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. انشاءاللہ یہ سارے مسائل بھی ختم، پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن. اور یہ سموگ، یہ بیچاری تو ویسے ہی بھاگ جائے گی، یہ تو ویسے ہی بھاگ جائے گی سموگ. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. 25ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے. اور بہت ساری باتوں کو تم معاف کر دیتے چونکہ تم جھٹکوں کو جھیل نہیں سکو گے. جتنے گناہ تم کرتے ہو ان کی پاداش کو بھگت نہیں سکو گے، ان کے عذاب کو. بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ اشارہ دیتا ہے، سموگ سے ڈر جائیں، کسی اور سے ڈر جائیں، توبہ استغفار کر لیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، میں ان کی دنیا کو بھی سنوار دوں گا، ان کی آخرت کو بھی سنوار دوں گا. تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو توبہ استغفار کرنی چاہیے. انشاءاللہ تھوڑی موٹی نہیں
بلکہ موسلادھار بارش برسے گی، انقلاب آ جائے گا۔ چونکہ فصلیں بھی اسی کی محتاج ہیں، اور یہ سموگ کا خاتمہ بھی اسی سے ہوتا ہے، بارش پھل بھی اسی سے پکتے ہیں۔ اب یہ بارش کیسے ملے گی؟ آئیے قرآن نسخہ میں آخر میں بتا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے تمہید باندھی صرف سمجھانے کے لیے۔ اب قرآن کا وہ نسخہ سن لیں، خود قرآن پاک نکال کے دیکھ لیں، حکمران بھی قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ باقی جو آپ کام دنیا کی تدابیر کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن اصل کام جو ہے وہ توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور بارشیں شروع، سموگ کا خاتمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے، حوالہ نوٹ کریں، پارہ نمبر 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مسلمانوں تم سب مل کر اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 11، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے پر موسلا دھار بارش بھی برسائے گا۔ موسلا دھار، تھوڑی موٹی بارش نہیں، موسلا دھار، مدرارا، مسلسل بارش بھی برسائے گا۔ اور یہ تو حکومت بھی مانتی ہے، مصنوعی بارش سے سموگ بھاگتی ہے، جب اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا، سموگ کا تو ویسے ہی خاتمہ ہو جائے گا، فصلیں لہلا اٹھیں گی، ملک جو ہے چمک اٹھے گا، ہر طرف جو ہے ہر چیز لہلا اٹھے گی۔ تو میرے بھائیو یہ نسخہ ہے، اس پر عمل کر لیں ہم بھی اور ہمارے حکمران بھی، سارے مصائب بھی ختم ہوں گے۔ پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ کریں اور توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔